سر کل اچرا میں ایک خاتون کو دیکھا گیا، انہوں نے عربک کیلیگرافی والی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس خاتون کی کمپلین کی کہ انہوں نے قرآنی آیات والی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس پہ یعنی قرآنی آیات کی کیلیگرافی کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پولیس آئی اور پولیس والوں نے اور وہاں پہ موجود لوگوں نے یعنی وہ ویڈیو کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا رویہ بڑا تشدد والا ہے اس خاتون کے ساتھ۔ تو آپ بتائیں اس پہ یعنی کیسا رد عمل ہونا چاہیے تھا لوگوں کا، جو ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ جو شرٹ ہے نا، یہ تو سعودی عرب میں ایک ڈیزائن ہے جو عام طور پر بیچا جاتا ہے وہاں پر، اور لوگ خواتین خاص طور پر وہ پہنتی ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ افسوس اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو مذہبی لوگ ہیں کم از کم ان کو اس کی خبر ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ جی، کیونکہ جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں اور خاص طور پر سعودیہ آنا جانا جن کا ہوتا ہے، عمرے کے سلسلے میں جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ جی، تو اس خاتون کے خلاف اس طرح ایک تشدد کا رویہ اختیار کرنا، یہاں تک کہ پولیس کا وہاں پر آ جانا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ جو کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں یہ اجتماعی طور پر اور مجموعی طور پر جو ایک مینٹیلٹی ہے، ایک رویہ ہے کہ جس سے ہم اپنے معاشرے میں پروان چڑھاتے رہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ممبر ہیں، وہ ہماری مذہبی مجالس ہیں یا سیاسی پروگرام ہیں، ہمارے جلسے ہیں، جلوس ہیں، یا جو بھی ہم نے اپنے گھر میں، محلے میں، علاقے میں جو ماحول ہم نے پیدا کیا ہے، تو یہ اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آفٹر شاٹس جس کو ہم کہتے ہیں، یا سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ وہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ جو ہمارے سامنے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ آج کل یہ واقعہ اچرا میں ہوا، اس سے پہلے پشاور سائیڈ پر بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور ایسے کئی واقعات روز بروز آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ سر ایسا نہیں ہو سکتا تھا وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے اور وہاں پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کم سے کم اس خاتون سے پوچھ تو سکتے تھے کہ آپ نے یہ قرآن کی کوئی بے ادبی کرنے کے لیے پہنا ہوا ہے یا عربی زبان کی کوئی بے ادبی کرنے کے لیے پہنا ہوا ہے، یا ویسے ہی آپ نے مطلب پہنا ہے، آپ کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بلکہ ایسا ہی ہے کہ اس کا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ لوگوں کو اس حد تک کسی کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ہر کوئی آزاد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نان سینس انسان نہیں ہوتا کہ جو ایسے خامخواہ ایسے معاشرے میں اتنی بڑی غلطی کرے کہ جس سے پتہ ہے کہ لوگوں میں ایک نفرت اور ایک رد عمل اور اشتعال پھیلتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ رہنے والے ہیں نا معاشرے کے، در حقیقت ان کو ضرورت ہے تربیت کی۔ سر لوگ تو ایسے ڈریس پہنتے ہیں اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی خوشائند بات ہے اگر لوگ اس طرح کے ڈریس پہننا شروع کر دیں کہ وہ عربک کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیز کو۔ تو یعنی اس پر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایسی نہ کوئی آیت ہے۔ دیکھیں، جو دو مولانا درمیان میں اس خاتون کو بٹھا کر اس سے الفاظ کہلوا رہے ہیں یا وہ کہہ رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان کی نوبت آنی چاہیے تھی جبکہ اس شرٹ پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے؟ ایک تو نعوذ باللہ کچھ ہو نا، تو چلیں اس کا جواز انہوں نے پیدا کر لیا کہ جی بٹھا کے اس سے معافی منگوا لی۔ بات یہ ہے کہ اس شرٹ پر ہے ہی کچھ نہیں، پھر اس کو بٹھا کر آپ معافی منگوا رہے ہیں یا ایسے جملے آپ اس کو دے رہے ہیں کہ یہ بولو، یہ جملہ بولو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی زیادتی ہے، بلکہ ریاست کو ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا سدباب ہو سکتا ہے کہ جو اس حد تک اب معاشرے پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ جہالت پر مبنی ہے اور ایسے رویے پر مبنی ہے کہ جو دنیا میں ہمارے لیے تمسخر کا، مذاق کا اور تضحیک کا ہمارے لیے باعث بنتا ہے۔ جی سر۔